بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے خواتین کے وراثت کے کی صورتیں۔ ان میں سے سب سے پہلے زوجہ یعنی بیوی کا حصہ بیان کیا جائے گا۔ جس طرح خاوند کو وراثت میں دو صورتیں ہوتی ہیں، اسی طرح بیوی کو بھی وراثت ملنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک ربع، نمبر دو سمن۔ ربع 1/8، 1/4، چوتھائی حصہ، اور سمن 1/8 یعنی 8واں حصہ۔ ربع اس وقت ہوتا ہے کہ جب شوہر کی اولاد موجود ہو، مرنے والے شوہر کی اولاد موجود ہو، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے۔ مثلا ایک آدمی نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں تو بیویاں موجود ہیں، یا ایک ہی بیوی موجود ہے، اس کی پہلے بیویوں سے اولاد موجود ہے، تو جو موجود بیوی ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ یہ دو صورتیں ہیں بیوی کی وراثت کی۔ نیچے نوٹ لکھا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر خاوند کے مرنے کے بعد بیوی کسی دوسری جگہ نکاح کر لے تو اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر خاوند کی عدت گزارنے کے بعد بیوی دوسری جگہ شادی بھی کر لے تو اس کا حصہ برقرار رہتا ہے۔ شادی نہ کرے جس طرح تو اس کو حصہ دیا جاتا ہے، اسی طرح شادی کر بھی لے تو بھی اس کو حصہ دیا جائے گا، اس کا حصہ ہے، خاوند کی طرف سے اس کو مل گیا۔ دوسری جگہ شادی کرنے کی وجہ سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ، مثلا 4 بیویاں ہوں، ان کو جو حصہ ملے گا وہ 8واں یا چوتھا حصہ، وہ ہر ایک کو الگ الگ 8واں چوتھا حصہ نہیں ملے گا۔ کہ مثلا 4 بیویاں ہوں تو 4 الگ الگ سمن یا ربع نکالے جائیں، بلکہ ایسا ہوگا کہ ایک ہی ربع نکلے گا، اس ربع میں ایک سمن نکلے گا، اس سمن میں ساری بیویاں شریک ہوں گی۔ اگر ایک بیوی ہے تو وہ اکیلی لے لے گی چوتھا حصہ یا 8واں حصہ، اور اگر 2 ہیں تو وہ دونوں اس چوتھے حصے کو تقسیم کریں گی، 3 ہیں تو بھی اس چوتھے یا 8ویں حصے کو تقسیم کریں گی، 4 ہیں تو بھی چوتھے اور 8ویں حصے کو تقسیم کریں گی۔ الگ الگ ہر بیوی کا 8واں یا چوتھا حصہ نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے جناب والا ماں، میت کی والدہ کا حصہ۔ ماں کو وراثت ملنے کی 3 صورتیں: سدس نمبر 1 یعنی چھٹا حصہ 1/6، نمبر 2 ثلث الباقی، اس کی 2 صورتیں آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 3 ثلث الکل، کل مال کا چھٹا حصہ، کل مال کا تیسرا حصہ، اور باقی بچے ہوئے کا تیسرا حصہ۔ نمبر 1 پہلی چیز ہے سدس۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مرنے والے کی کوئی اولاد موجود ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، ایک ہو، 2 ہوں، جتنے بھی ہوں، یا اولاد تو نہ ہو لیکن مرنے والے کے 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہن موجود ہوں، خاص سارے بھائی ہوں، ساری بہنیں ہوں، بھائی بہن مکس ہوں، حقیقی بھائی بہن ہوں، یا ماں شریک بھائی بہن ہو، یا باپ شریک بھائی بہن ہو، بھائی بہن کسی بھی جہت سے ہو، کسی بھی رشتے کے ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہن موجود ہوں تو پھر ماں کو ملے گا چھٹا حصہ۔ یا اولاد موجود ہو مرنے والے کی تو بھی ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یا مرنے والے کی اولاد تو نہ ہو لیکن اس کے بھائی بہن موجود ہوں، تو 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ دوسری صورت ہے ثلث الباقی۔ ثلث الباقی
بعد فرض احد زوجین اس کو کہا جاتا ہے، یعنی زوجین میاں بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا اس کا تیسرا حصہ۔ اس کی دو صورتیں، ظاہر ہے فوت ہونے والا یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ تو اگر فوت ہونے والا مرد ہے اور اس کی بیوی موجود ہے، شوہر کی وفات ہو جائے اور اس کے ورثاء میں اس کی بیوی موجود ہو، والد بھی ہوں اور والدہ بھی ہوں، یہ تین ورثاء ہوں، شوہر کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں بیوی بھی ہے، والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، یعنی والدہ کے ساتھ یہ دو ہوں، مرنے والے کی بیوی اور مرنے والا کا شوہر، یہ والد، یا باپ موجود نہیں ہے تو دادا ہو، بیوی، دادا، ماں، یا بیوی، باپ، ماں، یہ موجود ہوں تو بیوی کو جو جی بیوی کا جو حصہ ہوگا اس کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کا تیسرا حصہ ماں کو ملے گا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جب بیوی کا انتقال ہو جائے، مرنے والی بیوی ہے، عورت ہے، اور اس کے انتقال ہونے کے بعد ورثاء میں وہی تین رشتے میں سے کوئی ایک ہو، ماں کے ساتھ شوہر ہو اور ماں ہو، ساتھ والد ہو، یا شوہر ہو، ماں ہو، ساتھ دادا ہو، تو والد یا دادا میں سے کوئی ایک موجود ہو تو شوہر کا جو حصہ بنے گا وہ دینے کے بعد پیچھے جو بچے گا اس کا تیسرا حصہ بھی ماں کو دیا جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے وراثت کی اصطلاح میں ثلث الباقی بعد فرض احد الزوجین، یعنی زوجین میں سے جو موجود ہوگا اس کا حصہ دینے کے بعد پیچھے بچے ہوئے مال کا تیسرا حصہ کر کے تیسرا حصہ ماں کو دینا۔ اور تیسری چیز ہے ثلث، اس کو کہتے ہیں ثلث الکل، یعنی مرنے والے کی اولاد ہے ہی نہیں ہے سرے سے، نہ اولاد ہے، نہ اس کے دو یا دو سے زیادہ بھائی بہن موجود ہیں، اور نہ ہی ثلث الباقی والا کوئی حصہ رشتے دار موجود ہے، یعنی نہ ہی اس کی میاں بیوی کے ساتھ والد یا دادا اکٹھے موجود ہوں، تو میت کی والدہ کو کل مال کا تیسرا حصہ ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تیسری چیز ہے بیٹی، خواتین میں سے جن کو وراثت ملتی ہے اس کا، ان میں سے تیسرا نام ہے بیٹی کا، سگی بیٹی جس کو کہتے ہیں۔ بیٹی کو وراثت ملنے کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک نصف، یعنی کل مال کا آدھا حصہ۔ نمبر دو ثلثان، یعنی کل مال کے تین حصے کریں تو دو حصے بیٹی کو ملے۔ اور نمبر تین عصبہ بالغیر، یہ تین حصے اگر مرنے والے کا ایک بیٹا نہ ہو، بیٹی ایک ہو اور بیٹا نہ ہو ساتھ، تو ایک بیٹی کو نصف ملتا ہے۔ مرنے والے کا بیٹا نہ ہو اور بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو بیٹیوں کو ثلثان یعنی دو تہائی حصہ ملتا ہے، 2/3۔ اور اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہو، خواہ وہ ایک ہوں، دو ہوں، تین ہوں، جتنے بھی ہوں، تو پھر اس صورت میں یہ سب مل کر عصبہ بن جائیں گے۔ اصل عصبہ تھا بیٹا، اس نے بیٹی کو بھی ساتھ ملا کے عصبہ کر دیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں عصبہ بالغیر، دوسرے کی وجہ سے عصبہ بنی ہوئی، دوسرے عصبہ کے ساتھ مل کر عصبہ بن گئی۔ تو ذوی الفروز کو دینے کے بعد پیچھے جو بچا ہوا مال ہوگا وہ اس کو طرح تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان، کہ بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹی کو اس کا دگنا دیا جائے گا، جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں للذکر مثل حظ الانثیین کہا جاتا ہے، کہ دو بیٹیوں کی کا حصے کے برابر ایک بیٹے کو دیا جاتا ہے۔ تو بیٹی کو وراثت ملنے کی یہ تین صورتیں ہیں، آدھا حصہ ملتا ہے، دو تہائی حصہ ملتا ہے، اور عصبہ بن جاتی ہے بھائی کے ساتھ مل کر۔
چوتھی عورت جس کو وراثت ملتی ہے وہ ہے پوتی. پوتی یعنی مرنے والے کے بیٹے کی بیٹی، بنت الابن. پوتی کو وراثت ملنے کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک نصف، نمبر دو سلوسان، نمبر تین سدس، اور نمبر چار اسبا مال غیر، اسبا بالغیر. یہ چار صورتیں. نمبر ایک نصف، جب پوتی ایک ہو اور میت کا بیٹا نہ ہو، پوتا بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، اور پوتی ایک ہو، بیٹی بھی کوئی نہ ہو، تو یہ پوتی بیٹی کی جگہ پر آ کر آدھا حصہ وراثت اس کو ملے گا، کل مال کا آدھا. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ پوتی کو نصف اس وقت ملے گا کہ جب میت کا، مرنے والے کا اپنا بیٹا بیٹی دونوں موجود نہ ہو اور پوتی ایک ہو. اور سلسان اس وقت ملے گا کہ جب مرنے والے کا بیٹا بھی نہ ہو، بیٹی بھی نہ ہو، اور پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں. یہ ان کو جو مل رہی ہے یہ دادے کی وراثت مل رہی ہے. اس لیے پوتیوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹے کی ہوں، دو بیٹوں کی ہوں، تین بیٹوں کی ہوں، جتنے بیٹوں کی بھی ہوں، وہ ساری پوتیاں دادا کی وراثت میں یہی حصے لیں گی. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہر پوتی کو نصف ملے، الگ الگ نصف، الگ الگ سلوسان، الگ الگ سدس، بلکہ ایک نصف ہوگا، اس کو پوتیاں جتنی بھی ہوں گی وہ سب تقسیم کریں گی. ایک سلوسان ہوگا، اس کو پوتیاں جتنی بھی ہوں گی وہ سب تقسیم کریں گی. ایک ہی سدس ہوگا، اس کو ساری پوتیاں تقسیم کریں گی، جتنے بھی بیٹوں کی پوتیاں ہیں. تو پوتیاں اگر میت کا بیٹا بیٹی موجود نہ ہو اور پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو سلوسان ملے گا، دو تہائی حصہ ملے گا. یہ اس آپس میں تقسیم کر لیں گی. نمبر تین سدس، اگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہو، بیٹا موجود نہ ہو، صرف بیٹی موجود ہو، اور وہ بھی ایک ہو، ایک بیٹی موجود ہو اور سات پوتیاں ہوں، تو ایک بیٹی اور پوتی بھی ہو اور بیٹا موجود نہ ہو تو بیٹی کو نصف دے کر پوتی کو سدس یعنی چھٹا حصہ دیا جائے گا. اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں تکملۃ للثلثین. عورتوں کا حصہ قرآن کریم میں جو سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے ثلثان. تو بیٹی کو نصف مل گیا، چھٹا حصہ دیں گے پوتی کو، یہ نصف اور چھٹا کل کا ثلثان بنتا ہے تاکہ عورتوں کا زیادہ سے زیادہ جو حصہ ہے وہ پورا ہو جائے. تو پوتی کو سدس ملے گا تکملۃ للثلثین، ثلثان مکمل کرنے کے لیے. یہ اس وقت کہ جب بیٹا موجود نہ ہو اور بیٹی ایک ہو بس، تو پوتی ایک ہو، دو، تین، جتنی بھی ہوں، ان کو سدس ملے گا. نمبر چار محروم. دو صورتوں میں پوتیاں وراثت سے محروم ہو جاتی ہیں. ایک میں مکمل محرومی ہے اور ایک میں محرومی کے ساتھ بعض اوقات کچھ نہ کچھ مل بھی جاتا ہے. دیکھیں، جب میت کی دو بیٹیاں موجود ہوں تو سلوسان وہ لے لیں گی، عورتوں کا حصہ ختم، لہذا پوتیاں محروم ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے محروم ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ پوتیوں کے ساتھ میت کا اور کوئی پوتا یا پڑپوتا موجود نہ ہو، ان کے برابر کا کوئی بیٹا پوتا یا ان سے نیچے پوتے کا بیٹا کو موجود نہ ہو. اگر ہوا تو ان پوتیوں سب کو آسبا بنا دے گا، بیٹیوں کو اور دوسرے ذوی الفروز کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سارا ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. یہ محرومی کی وہ صورت ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ ایک ان کو ایسا مل جاتا ہے. لیکن وہ اگر پوتے موجود نہ ہوں تو، اگر پوتے موجود نہیں، میت کی دو بیٹیاں موجود ہیں تو پوتیوں کا حصہ ختم ہو چکا ہے، لہذا بیٹیوں نے سارا لے لیا ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا.
दूसरी सूरत महरूम होने की यह है कि मैयत का बेटा मौजूद हो तो पोतियों को कुछ भी नहीं मिलता। ना पोतों को मिलता है ना पोतियों को मिलता है, क्योंकि बेटा मैयत के ज्यादा करीब है। जिस तरह बाप मौजूद हो तो दादे को कुछ नहीं मिलता, इसी तरह दादा की ये विरासत में से बेटा मौजूद हो तो पोते को कुछ नहीं मिलता। पांचवा औरतों का हिस्सा है हकीकी बहनों का हिस्सा। हकीकी बहनों को विरासत मिलने की पांच सूरतें बनती हैं। नंबर एक महरूम, नंबर दो निस्फ, नंबर तीन सुलसान, नंबर चार असबा बिल गैर, और नंबर पांच असबा माल गैर। ये पांच हिस्से हैं इनके। नंबर एक महरूम, जब मैयत का बेटा मौजूद हो या पोता मौजूद हो या मैयत का बाप मौजूद हो, वालिद या दादा मौजूद हो, तो मैयत के हकीकी भाई बहन सारे महरूम हो जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि ये अ, इनके इनका जो रिश्ता आता है मैयत के साथ, वो औलाद के बाद आता है, बाप के बाद आता है, दादे के बाद आता है। पहले रिश्ता उनका है, लिहाजा उनको मिलेगा हिस्सा। वो मौजूद हो तो इनको विरासत नहीं मिलती। नंबर दो निस्फ, जब इनमें से बेटा, पोता, बाप, दादा, चारों में से कोई भी मौजूद ना हो, और ना ही मैयत की बेटी या पोती मौजूद हो, कोई भी नहीं है, उसकी औलाद में मुअन्नस कोई भी मौजूद नहीं है, और औलाद में बेटा भी नहीं है, पोता भी नहीं है, मैयत के उसूल में बाप दादा में से भी कोई नहीं है, हकीकी बहन है, एक है तो उसको निसफ मिलता है। दो या दो से ज्यादा हो तो उन्हें सुलसान मिलता है। और साथ अगर उनका हकीकी भाई भी मौजूद हो तो असबा बिल गैर हो जाते हैं। असल असबा भाई है, बहनों को भी वो अपने साथ असमा मिला बना देगा। लिहाजा जो दूसरे कोई जुबिल फरूज जैसे माँ दादी वगैरह हुए, उनको जो देने के बाद जो बचेगा वो सारा का सारा इनमें तकसीम हो जाएगा। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, भाई को डबल हिस्सा और बहन को आधा हिस्सा, उसके उसका निसफ मिलेगा डबल का। और पांचवी सूरत है असबा माल गैर की, कि अगर मरने वाले की मैयत की बेटी मौजूद हो या मैयत की पोती मौजूद हो, खा वो एक हो, दो हो, या जितने भी हों, तो साथ हकीकी बहन भी मौजूद हो, तो बेटी पोती की वजह से हकीकी बहन आसबा बन जाएगी, यानी आसबा माल गैर। मैयत की बेटी या पोती, उसको उसका अपना हिस्सा मिलेगा। एक हुई तो निसब मिल जाएगा, दो या दो से ज्यादा हुई तो सुलसान मिलेगा, उनको अपना हिस्सा मिलेगा। और ये जो बहन है मैयत की, हकीकी बहन, ये आसबा बन जाएगी, बेटियां और पोतियां उनको आसबा बना देंगी। इसको कहते हैं आसबा माल खैर। बचेगा तो मिल जाएगा, नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा। छठा जो औरतों का हिस्सा है वो है बाप शरीक यानी अल्लाती बहनों का हिस्सा। अल्लाती बहनों को विरासत मिलने की छह सूरतें। नंबर एक महरूम होना, और महरूमी की चार सूरतें हैं। चार सूरतों में अल्लाती बहनें विरासत से महरूम हो जाती हैं। नंबर एक, जब मैयत का वालिद दादा मौजूद हो, बेटा या पोता मौजूद हो, तो अल्लाती बहनें यानी बाप शरीक बहनें महरूम हो जाती हैं, इनको कुछ भी नहीं मिलता। नंबर दो, जब मैयत का हकीकी भाई मौजूद हो तो भी अल्लाती बहनें महरूम हो जाती हैं, कुछ नहीं मिलता उनको। नंबर तीन, मैयत की दो या दो से ज्यादा हकीकी बहनें मौजूद हों और अलाती बहनों के साथ भाई ना हो, सिर्फ अलाती बहनें हों, तो अलाती बहनों को महरूम कर दिया जाता है। हकीकी बहनें अपना सुलसान ले लेंगी, पीछे अलाती बहनों के लिए कोई नहीं बचेगा। जैसा ऊपर हमने पोतियों के हालात में पढ़ा कि जब मैयत की दो बेटियां मौजूद हों तो उन्होंने सुलसान ले लिया, पीछे औरतों के लिए कोई हिस्सा बचा नहीं था, लिहाजा पोतियां महरूम होंगी। तो यहाँ मैयत की हकीकी बहनों ने अपना हिस्सा सुलसान ले लिया, पोती अलाती बहनों के लिए बचा कुछ नहीं है,
اس لیے محروم ہو جائیں گی۔ ہاں، پوتیوں کی طرح یہاں پر بھی الاتی بہنوں کا بھائی موجود ہو، الاتی بھائی، تو پھر اس کے ساتھ مل کر یہ اسبہ بنیں گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر محروم ہو جائیں گی۔ نمبر 4، جب میت کی حقیقی بہن میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر اسبہ مع غیر بن رہی ہو تو الاتی محروم ہو جاتی ہے۔ یہ کہ اگر یہاں حقیقی بہن نہ ہوتی، میت کی بیٹی پوتی موجود ہوتی، بھائی اپنا مائک آواز بند نہیں آ کرو۔ رہی، آواز کٹ رہی ہے بھائی، آدھے گھنٹے کا کورس ختم کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا حصہ ان کا نصف، اگر محروم ہونے والی ان صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے، نہ میت کا حقیقی بھائی ہے، نہ میت کی دو بہنیں ہیں، نہ میت کا بیٹا ہے، نہ پوتا ہے، نہ میت کی حقیقی بہنیں پوتیوں بیٹیوں کے ساتھ مل کر اسبہ بن رہی ہیں، نہ باپ ہے، دادا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور میت کی الاتی بہن یعنی باپ شریک بہن ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا، دو دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ثلثان ملے گا، اور اگر میت کی ایک حقیقی بہن موجود ہو تو الاتی بہن کو سدس ملے گا ثلثان مکمل کرنے کے لیے۔ جیسا کہ ایک بیٹی موجود ہوتی تو پوتی کو سدس ملتا تھا، ایسے ہی الاتی بہنوں کو حقیقی بہن کے ساتھ مل کر، ایک حقیقی بہن کے ساتھ مل کر سدس ملے گا، یعنی چھٹا حصہ ملے گا، تاکہ عورتوں کا ثلثان مکمل ہو جائے۔ نمبر 5، عصبہ مع الغیر، اگر میت کی بیٹیاں یا پوتیاں موجود ہوں اور حقیقی بہنیں موجود نہ ہوں تو الاتی بہنوں کو عصبہ بنا دیں گی، وہ اپنا حصہ لیں گی، اور ذوی الفروض سے باقیوں سے بچا ہوا اگر بچ گیا تو الاتی بہنوں کو مل جائے گا، نہ بچا تو نہیں ملے گا۔ اور چھٹا حصہ ہے عصبہ بالغیر کا، دو صورتوں میں الاتی بہنیں عصبہ بالغیر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، معرومی والی کوئی صورت نہ ہو، الاتی بہنوں کے ساتھ الاتی بھائی بھی ہو تو یہ عصبہ بالغیر ہو جاتی ہیں، بھائی ان کو عصبہ بنا دے گا، بچا ہوا مال سارا ان میں تقسیم ہو جائے گا، للذکر مثل حظ الانثیین کے طور پر۔ نمبر 2، میت کی دو یا زیادہ حقیقی بہنیں موجود ہوں تو ظاہر ہے پیچھے ابھی اپنے گزرا اوپر محروم ہونے والی صورت میں پڑھا کہ الاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر الاتی بہنوں کے ساتھ الاتی بھائی بھی موجود ہو تو الاتی بہنوں کو معرومی سے بچا دیتا ہے اور پھر ان کو عصبہ بالغیر بنا دے گا۔ اگر دوسرے ذوی الفروض حقیقی بہنوں سے مال بچ گیا تو ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، نہ بچا تو کچھ بھی نہیں ملے۔ 7ویں عورت جس کو حصہ ملتا ہے وہ ہے جدہ، یعنی دادی نانی، دادی اور نانی کا حصہ۔ یہاں جدہ سے مراد جدہ صحیحہ ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جدہ صحیحہ کی تعریف یہ ہے کہ جدہ صحیحہ وہ ہوتی ہے جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ نام پڑتا ہو، جیسے دادی ہے یعنی والد کی ماں، جس کو ہم اردو میں دادی کہتے ہیں، یا نانی ہے والدہ کی ماں، یا دادا کی ماں ہے وہ بھی دادی کہلاتی ہے، جدائی کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں، دادی کو پوتے کے ساتھ جب رشتہ جوڑیں گے تو بیچ میں باپ آئے گا، وہ عورت نہیں ہے، نہ جد فاسد ہے، جد فاسد نہیں ہے۔ نانی کا جب نواسے کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو بیچ میں جد فاسد کا واسطہ، جد فاسد نانا ہے، نانا جد فاسد ہے۔ اچھا، آگے جد فاسد کی تعریف میں لکھا ہے جد فاسد وہ جد کہلاتا ہے جس کا میت کی طرف رشتہ جوڑنے میں عورت کا واسطہ پڑتا ہو۔ اب نانا ہے، اس کا جب نواسے کے ساتھ آپ رشتہ جوڑیں گے تو بیچ میں بیٹی آ جائے گی، لہذا نانا جد فاسد ہے۔
تو جدہ صحیحہ وہ جدہ ہے میت کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہوئے بیچ میں جد فاسد کا واسطہ نہ پڑتا ہو، وہ جدہ جدہ صحیحہ ہے. جیسے دادی، نانی، دادے کی ماں. آپ دیکھیں، نانے کی جو ماں ہے رشتے میں وہ بھی جدہ کہلاتی ہے، لیکن وہ جدہ فاسدہ ہے. یعنی ماں کی جو دادی ہے وہ بھی جدہ، لیکن وہ ہے جدہ فاسدہ، اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. جدہ سیاح کی وراثت کی دو صورتیں ہیں جی. نمبر ایک، محروم ہونا. تین صورتوں میں جدہ سیاح محروم ہو جاتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. نمبر ایک، میت کی ماں موجود ہو تو تمام جدات محروم ہو جاتی ہیں، خواہ ماں کی طرف والی ہوں یا والد کی طرف والی ہوں، یعنی دادی، نانی، سب کو ماں محروم کر دیتی. نمبر دو، میت کے والد کی موجودگی میں والد کی طرف والی جو جدات ہیں، دادی، پردادی، یہ محروم ہو جاتی ہیں. ہاں، والدہ کی طرف والی جو جدات ہیں یعنی نانی، والد کے ہوتے ہوئے نانی محروم نہیں ہوتی، اس کو وراثت ملتی ہے. نمبر تین، قریب والی جدہ دور والی کو محروم کر دیتی ہے. یعنی اگر کئی جدات ہو نا تو قریب والی دور والی کو محروم کر دے. مثال کے طور پر دادی بھی موجود ہے، دادی کی ماں بھی موجود ہے، یعنی دادی بھی موجود ہے، پردادی بھی موجود ہے. میت کی دادی بھی موجود ہے، میت کے باپ کی دادی بھی موجود ہے. اسی طرح میت کی نانی بھی موجود ہے، اور میت کی ماں کی نانی جس کو پرنانی کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے. تو دادی اور نانی اوپر والیوں کو محروم کر دیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. القربہ یحجب البعد، اس کو میراث کی اصطلاح میں کہتے ہیں القربہ یعجب البعد. یحجب البعد، قریب والی دور والی کو محروم کر دیتی ہے. اور جدہ قریبہ جو ہے نا، وہ ہے دادی اور نانی، والد کی ماں اور ماں کی ماں، یہ جدہ قریبہ ہیں. ان کے اوپر جتنی بھی ہیں وہ سب جدہ بعیدہ ہیں. تو اگر وہ بھی موجود ہوں، یہ بھی موجود ہوں، تو یہ ان کو محروم کر دیں گے. دوسرا ان کا حصہ ہے جی سدس. جب معرومی والی یہ دونوں صورتیں، تینوں صورتیں نہ ہو، جدہ کو سدس ملتا ہے، خواہ جدہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، اور وہ اس چھٹے حصے کو آپس میں برابر تقسیم کر لیں گی. نیچے دیکھیں نوٹ، ماں شریک بہنوں کے حصے کی وہی صورتیں ہیں جو باپ شریک بھائیوں کی ہیں، اس لیے ان کا الگ حصہ نہیں لکھا جاتا. جدہ سیاح کی جو وراثت ہم نے بیان کی، اس پہ ہمارا نمبر 11 ہے نا. دیکھیں نمبر 11، حالانکہ ذو الفروز کی تعداد 12 تھی، تو اس میں سے اس نوٹ کے اندر یہ وضاحت آئی ہے کہ 12واں جو ہے نا وہ ماں شریک بہنیں ہیں. اور ماں شریک بہنوں کی وہی صورت ہے جو باپ شریک بہنوں کی، جو اوپر مردوں کے حوالے میں بیان ہو گئی ہیں، کہ یا تو ان کو سدس ملتا ہے چھٹا حصہ، یا سلس ملتا ہے تیسرا حصہ، یا محروم ہو جاتی ہیں. کہ اگر میت کی اولاد بھی موجود نہ ہو، بھائی بہن بھی، باپ دادا بھی موجود نہ ہو، تو میت کی اخیافی بہنیں، ماں شریک بہنیں ایک ہو تو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، اور دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو سلس یعنی تیسرا حصہ ملے گا. اور یہ سب آپس میں برابر تقسیم کریں گے. اور اگر میت کے اولاد یا باپ دادا موجود ہیں تو یہ محروم ہو جائیں گے. یہ سارے حالات پیچھے بھائیوں کے اولاد الام یعنی باپ شریک، ماں شریک بھائی بہنوں کے حالات میں گزر چکے تھے، اس لیے اس کو 12ویں نمبر کو الگ سے بیان نہیں کی. لیکن یہ حالات ذو الفروز کے مکمل ہو گئے. آپ حضرات نے انشاءاللہ ان حالات کو آج یاد کرنا ہے، سبق بھی سننا ہے، حالات یاد کرنا ہے. کل انشاءاللہ ان حالات کی مشقیں آئیں گی، مشقیں کریں گے، تمرین کریں گے انشاءاللہ. آپ خود ایسا بتائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ حالات مزید اور زیادہ پختہ ہو جائیں گے.